السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ ایک سبزی فروش تھا، لیکن اس نے مجھے خوب پڑھایا لکھایا۔ میں پڑھ لکھ کر کمشنر بن گیا۔ اب افسر بن کر غریب ماں باپ سے ملنے میں شرم محسوس کرتا۔ ایک دن وزیر اعلیٰ میرے آفس میں تھے جب میرا باپ ملنے آ گیا۔ میں نے ملنے سے انکار کر دیا تو وہ تپتی ہوئی دھوپ میں واپس چلا گیا۔ 3 دن کے بعد جب میں اماں ابا سے ملنے گیا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام فاروق ہے۔ میرے باپ سبزی بیچنے کا کام کرتے تھے اور ہمارا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جسے ہمارے علاقے میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ حالانکہ ہمارے آس پاس کے لوگ سب کے سب مڈل کلاس تھے، لیکن ہمارے خاندان کو ایک غریب اور کم حیثیت طبقے کے طور پر ہی جانا جاتا تھا۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا جان ریڑھی لگا کر سبزی بیچتے تھے، اور یہاں پر سب کو یہی لگتا تھا کہ سبزی بیچنا کوئی عزت دار کام نہیں ہے۔ میں ابھی زیادہ عمر کا نہیں ہوا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ سب باتیں اترتی جا رہی تھیں۔ میں روز دیکھتا کہ میرے بابا صبح سویرے اٹھتے، اپنی ریڑھی تیار کرتے، سبزیاں دھوتے، انہیں ترتیب سے رکھتے، پھر دھوپ میں کھڑے ہو کر سارا دن بیچتے۔ لیکن شام کو جب وہ گھر آتے تو ماں کے چہرے پر کبھی کوئی شکوہ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے ہی گھر کا چولہا جلتا تھا اور ہماری ضروریات پوری ہوتی تھی۔ بابا جان ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، رزق حلال ہی سب سے بڑی عزت ہے۔ لیکن ان کی یہ باتیں میرے کمزور دل میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھیں، کیونکہ میرے دوستوں کے طنز مجھے کھا جاتے تھے اور وہ اسکول میں میرے سامنے کہتے تھے کہ تیرے بابا ریڑھی لگاتے ہیں، جب تیری پڑھائی تھوڑی اور آگے بڑھے گی تو وہ تیری فیسیں نہیں دے پائیں گے اور تجھے بھی اپنے ساتھ ریڑھی پر کھڑا کر دیں گے، تجھے بھی سبزی بیچنی پڑے گی۔ ان کی باتوں کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جیسے سبزی بیچنا گناہ ہو، اور میں بھی کئی بار سوچتا تھا کہ میں ایسا نہیں بننا، میں سبزی فروش نہیں بنوں گا۔ لیکن وہ مجھے پھر طعنہ دیتے کہ تیرا باپ سبزی فروش ہے، تو خود کیا بن جائے گا۔ ایک دن سکول میں میرے ایک دوست نے سب کے سامنے میری غربت کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو کالج نہیں جائے گا، یہ تو سبزیاں بیچے گا۔ میں بہت دل گرفتہ ہو کر روتے روتے سکول سے گھر چلا آیا اور سیدھا اپنے بابا کے پاس جا کر سب کچھ بتا دیا۔ بابا جان خاموشی سے سنتے رہے اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بیٹا، آج سے تیرا باپ یہ عہد کرتا ہے کہ تجھے وہ تعلیم دلوائے گا جو کسی امیر کے بیٹے کو بھی حاصل نہ ہو، تجھے وہ مقام دلوائے گا جہاں لوگ خود تجھے سلام کریں گے۔ اور وہ دن میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ بابا جان نے میری تعلیم پر خاص توجہ دینی شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے اس چھوٹے سرکاری سکول سے نکال کر ایک اچھے پرائیویٹ سکول میں داخل کروا دیا، جہاں داخلہ لینا ان کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ فیس کے پیسے جمع کرنا ان کے لیے پہاڑ کھودنے کے برابر تھا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنی ریڑھی کا وقت بڑھا دیا۔ انہوں نے گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر دن رات کام کیا، صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا تعلیم یافتہ بنے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں وہ عزت کماؤں جو ان سے زمانے نے چھین لی تھی۔ کالج میں جب بھی پہنچا تو وہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں ایک عام آدمی اپنی اولاد کو بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بابا جان نے یہ سوچا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ ان کی محنت اور میری لگن نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا۔ بابا جان بڑھاپے میں بھی صبح سویرے جاگتے تھے، سبزی منڈی چلے جاتے تھے، ریہڑی پر سبزیاں لاتے اور گلی گلی محلے محلے بیچتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے بیٹے کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ وہ خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، لیکن میری یونیفارم ہمیشہ صاف ستھری ہوتی۔ وہ خود پر پیسے خرچ نہیں کرتے تھے، لیکن
میری کتابیں ہمیشہ وقت پر آتی تھیں، ان کے ہاتھوں کی محنت، ان کے چہرے کی جھریاں اور ان کی آنکھوں کی امید مجھے دن بدن بدلتی جا رہی تھی، اور میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں وہ مقام حاصل کر کے دکھاؤں گا جو میرے بابا کے خوابوں کا حاصل ہے۔ سارے خاندان والے حیرت میں مبتلا تھے کہ اتنی تنگ دستی میں بھی فاروق کا باپ اپنے بیٹے کو مہنگے سکول کالج میں کیسے پڑھا لکھا رہا ہے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی سوال ہوتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ شاید کسی نے مدد کر دی ہوگی، کوئی کہتا تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ لیکن میرے بابا جان کی محنت، ان کی قربانی اور ان کی خاموشی ان سب باتوں کا جواب ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کو اپنی مجبوری یا تنگی کا شکوہ نہیں سنایا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ روز اپنی ریڑھی کے ساتھ نکلتے اور شام کو جب لوٹتے تو ان کے چہرے پر تھکن تو ہوتی، لیکن آنکھوں میں ایک اطمینان اور مسکراہٹ بھی ہوتی تھی۔ وہ مسکراہٹ شاید اس وجہ سے تھی کہ آج بھی ان کا بیٹا سکول سے خوش ہو کر آیا ہے، آج بھی کسی کتاب کی ضرورت پوری کر دی گئی ہے، آج بھی کوئی فیس جمع ہو گئی ہے۔ کالج میں داخلہ ملا تو رشتہ داروں کے تعجب اور طنز نے مزید کمی آ گئی، شدت آ گئی تھی، کیونکہ اس ادارے میں عام آدمی کا بیٹا داخلہ لے لے یہ ان کے لیے ایک ناقابل یقین تھا۔ اسی دوران ایک دن کسی نے مشورہ دیا کہ ایم اے کرنے سے پہلے سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھ جاؤ۔ آج کل جیسے ہر گریجویٹ کا خواب سی ایس ایس ہوتا ہے، ویسے ہی اس وقت بھی کچھ لوگوں کا مشورہ یہی تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ نہ ہوا تو تجربہ تو ہو جائے گا، مقابلے کے امتحانات کا اندازہ ہو جائے گا، اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں نے امتحان دیا اور میرا نام شارٹ لسٹ ہو گیا۔ میری محنت، میرے بابا جان کی دعاؤں اور میرے یقین کا صلہ مجھے ملا، اور میں اس علاقے کا کمشنر بن گیا، وہی علاقہ جہاں میں ایک سبزی فروش کے بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اب وہاں کے انتظامی سربراہ کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ سب سے زیادہ خوشی میرے باپ کو ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک آئی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنے دوستوں اور خریداروں کو فخر سے بتاتے کہ میرا بیٹا کمشنر بن گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا، بابا جان، اب آپ یہ سبزی بیچنے کا کام چھوڑ دیں، آرام کریں، اب آپ کی ساری ذمہ داری میری ہے، آپ نے ساری زندگی میری فکر کی، اب مجھے آپ کی فکر ہے۔ لیکن وہ سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، بیٹا، میں یہ کام کیوں چھوڑوں؟ یہ وہی کام ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، یہ میری پہچان ہے، یہ میرا مان ہے۔ اور پھر وہ جملہ کہا جو میں کبھی نہیں بھولا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، ساری زندگی تیرے باپ نے سبزی بیچی ہے، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا خاندانی کام ہے، اور جب تجھے پڑھایا لکھایا پال پوس کے بڑا کیا تب یہ ریڑھی ہی تھی جس نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، ان کو سمجھاؤ اب یہ سب کرنا ضروری نہیں۔ لیکن میری ماں نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا، یہ ان کی خوشی ہے، اگر وہ اس میں خوش ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور ویسے بھی آج کل سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور کمائی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ امی، صرف بات کمائی کی نہیں ہے، بات عزت کی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں کمشنر ہوں اور میرا باپ سبزی فروش ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے جس مقام پر خود کو پہنچایا ہے لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے، بلکہ میری پچھلی زندگی کو لے کر باتیں بنائیں گے۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بس اتنا بولی کہ بیٹا، تجھے اپنے باپ پر فخر ہونا چاہیے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ پر فخر ہے، میں ان کو محنت نہیں بولا، لیکن اب وہ کام کرنا ضروری نہیں، اب انہیں آرام کرنا چاہیے۔ لیکن جب مجھے محسوس ہوتا کہ میرے بابا کبھی اپنی ریڑھی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے،
وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کے اندر ایک ضد تھی، ایک جذبہ تھا، ایک ایسی وابستگی تھی جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ اس ریڑھی نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، جب کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا تھا تب یہ ریڑھی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں جب اپنے ٹریننگ کے لیے دوسرے شہر گیا تو فون پر امی ابو سے رابطہ رکھتا، ان کی خیر خیریت معلوم کرتا۔ دن رات ایک ہو گئے کام سیکھنے میں، ماحول سمجھنے میں، نئے لوگوں سے میل جول رکھنے میں۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد مجھے سرکاری طور پر ایک رہائش دی گئی، جو ایک شاندار بنگلہ تھا، بہت بڑا، بہت خوبصورت۔ وہ میری محنت اور قابلیت کا انعام تھا۔ جب میں پہلی بار اس بنگلے میں داخل ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا۔ جب میرے بابا دھوپ میں سبزیاں بیچتے تھے، جب میرے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، جب میں روتے ہوئے اسکول سے آتا تھا اور بابا جان میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کہ بیٹا تو ایک دن بڑا آدمی بنے گا، اور اس دن مجھے وہی ہاتھ یاد آئے تھے۔ مجھے لگا کہ سب سے پہلے مجھے جا کر بابا جان کو یہ خبر دینی چاہیے کہ مجھے یہ گھر مل گیا ہے۔ لیکن پھر میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جب میں اس بنگلے میں رہنے لگوں گا اور میرے بابا جان اسی بنگلے سے ریڑھی لے کر باہر نکلیں گے تو لوگوں کی نظریں کیا کہیں گی، ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا۔ لوگ کہیں گے کہ کمشنر کا باپ آج بھی سبزی بیچتا ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو ابھی اپنے بنگلے میں نہیں بلاؤں گا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ ابھی مجھے رہائش نہیں ملی، میں عارضی طور پر سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں شہر میں آ چکا تھا اور میں اس بنگلے میں منتقل ہو چکا تھا۔ میری فائلیں میز پر رکھی جا چکی تھی، میرے ماتحت افسران میرے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں دفتر جاتا، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا، لوگوں کے مسائل سنتا اور خود کو کامیاب محسوس کرتا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خلش سی تھی، ایک ادھوری سی خواہش جو اس وقت مکمل نہیں ہوتی سکتی تھی۔ جب تک میرے بابا میری زندگی میں اس نئے سرے سے باپ میں میرے ساتھ شریک نہ ہوتے، مجھے اتنی زیادہ عزت مل رہی تھی کہ اب میں کیا بتاؤں۔ آخر میں علاقے کا کمشنر تھا، لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے، سلام ٹھوکتے، میری گاڑی کے پیچھے بھاگتے تھے۔ مجھے ایک سرکاری گھر ملا ہوا تھا اور سرکاری گاڑی، نوکر آیا، خان سامہ، چوکیدار سب میرے ماتحت تھے، اور وہ گھر کسی خوبصورت محل سے کم نہ تھا۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگ، صوفوں کی گدیوں پر ریشمی کپڑے، کھڑکیوں پر نفیس پردے، اور ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا۔ میں سب میں خود کو کسی بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ زندگی جیسے میرے قدموں میں تھی، اور میں جب دفتر سے واپس آتا تو نوکر میرے جوتے اتارتے یا پھر کپڑے تبدیل کرواتا، خان سامہ نے میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتا تھا۔ میں جو مانگتا وہ منٹوں میں لا کے دیتا، کبھی دل کرتا تو آدھی رات کو آئس کریم کھانے کا کہتا تو وہ بھی آ جاتی۔ اب مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہ تھی، میں اکیلا رہتا تھا، اکیلا سوتا تھا، اکیلا جاگتا تھا، کھاتا پیتا، اور دل کرتا تو گھنٹوں فلموں دیکھتا۔ کئی بار رات گئے شیشے بھر کی بوتلیں پی لیتا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، میں اب آزاد تھا، اپنے فیصلوں میں، اپنی خواہشوں میں، اپنی حدوں میں، اور انہی آزادیوں کے مزے لے رہا تھا۔ ایک دن ایک افسر میرے دفتر چلا آیا جو کسی فائل پر دستخط کروانے آیا تھا۔ اس نے اچانک سے کہا، سر آپ سے میڈیا والے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا کہ میڈیا والے میرے پاس کیوں آئیں گے؟ اس نے کہا کہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے والد سبزی فروش تھے، تو وہ ایک خصوصی رپورٹ بنانا چاہتے ہیں کہ سبزی بیچنے والے کا بیٹا کمشنر کیسے بنا۔ میں نے یہ سب سنا تو میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔
مجھے لگا جیسے میری چھپی ہوئی سچائی کسی نے چوری کر لی ہے۔ مجھے غصہ چلا آیا اور میں نے فوراً سے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میرے والد سبزی فروش نہیں ہیں۔ میں نے ایک کہانی گڑھ لی۔ میں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک چچا ہیں جو سبزی بیچتے ہیں۔ میں ان کو بچپن سے بابا کہتا ہوں، اس لیے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن ان کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے دھوکہ خاندان کو دیا ہی نہیں تھا۔ اس افسر نے کہا کہ سوری سر، ہمیں یہ لگا خبر سچی ہے، اس لیے ہم نے میڈیا والوں کو بلا لیا، ہم ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا فوراً سے بھیج دو، اور کسی سے ایسی کوئی بات نہ ہو، ورنہ تمام نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور وہ ڈر گیا تھا اور وعدہ کیا کہ کسی سے خطرہ ذکر بھی نہ کرے گا۔ میڈیا والوں کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن میرے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں دن کوئی سچ نہ جان لے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو چھپا رہا تھا۔ پہلے تو میں سوچتا تھا کہ انہیں یہاں پر بلا لوں گا۔ جب بنگلہ ملا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں نے ماں سے جھوٹ بولا کہ ابھی مجھے گھر نہیں ملا، جبکہ میں اسی گھر میں ہی تو رہ رہا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میرا باپ اپنی ریڑھی لے کر اس علاقے میں داخل ہوا تو سب کو سچائی معلوم ہو جائے گی اور میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے میں نے خود غرضی سے کام لیا۔ ماں کو تسلی دیتا رہتا تھا کہ جلد ہی انہیں بلاؤں گا، لیکن اندر ہی اندر میں جانتا تھا کہ اب انہیں ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں رات گئے جاگتا تھا، فلمیں دیکھتا، بوتلیں پیتا اور صبح دیر سے اٹھتا۔ میں نے آزاد زندگی کو اپنی حقیقت بنا لیا تھا، اور اب ماں باپ کی موجودگی مجھے بوجھ لگنے لگ گئی تھی۔ ماں فون کرتی تو کہتی بیٹا کب آ رہا ہے، ہم تیری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا کہ کوشش کر رہا ہوں کہ گھر مل جائے، لیکن ابھی کچھ وقت لگے گا۔ ماں چپ ہو جاتی، کہتی بیٹا تو خوش رہ، ہم تجھے ملنے نہیں آئیں گے۔ اگر تو نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں، بس اپنا خیال رکھنا۔ مجھے کئی مہینے ہو گئے گاؤں گئے ہوئے، ماں باپ سے ملے بغیر، ان کی شکل دیکھے بغیر، اور دل میں ایک بوجھ سا رہنے لگ گیا تھا۔ لیکن میں ہر بار خود کو تسلیاں دیتا کہ میں نے جو بھی کیا ہے اپنے مقام کے لیے کیا ہے۔ اب میں کمشنر ہوں اور میری عزت میری اولین ترجیح ہے۔ میں نے جو قربانی دی ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے دی ہے۔ میرا دل لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خلش باقی تھی، جیسے کوئی سایہ ہو جو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ چلتا ہو، اور جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو یہی سایہ مجھے گھیر لیتا اور مجھ سے سوال جواب کرتا، کیا تم نے سچ میں کامیابی حاصل کی ہے، یا صرف اپنے اصل کو جھٹلا کے آگے بڑھے؟ کیا تمہیں فکر ہے تم نے اپنے والد کی ریڑھ سے انکار کر دیا جو تمہیں اس مقام تک لے آئی تھی؟ وہ عزت تم نے کمائی ہے وہ اس سچ سے بڑی ہے، یہ تم نے دفنا دیا۔ لیکن میں ان سوالوں سے بچتا تھا، انہیں نظر انداز کرتا تھا، خود کو مصروف رکھتا تاکہ ضمیر کی آواز نہ سنائی دے، اور زندگی اس طرح سے چلتی رہتی تھی کہ میں یہاں تک کہ ایک دن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ ڈالا۔ اس دن سورج جیسے آگ برسا رہا تھا، ہوا تھم چکی تھی، در و دیوار تپ رہے تھے، پسینہ جسم سے بہہ بہہ کر زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ صبح کے وقت اماں کا فون آیا، آواز میں گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے سنا بھی نہیں، بس کہہ دیا میں مصروف ہوں، بعد میں بات چیت کرتا ہوں۔ اس کی پوری بات سنے بغیر فون کاٹ دیا اور دوبارہ کال نہ آئی، کیونکہ میرا ذہن مکمل طور پر وزیر اعلیٰ کے دورے پر لگا ہوا تھا، جو آج ہمارے دفتر تشریف لا رہے تھے۔ ان کے ساتھ اعلیٰ افسران کا قافلہ بھی تھا۔ دفتر کی صفائی، نئے پردے، گلدان، سب کچھ بدلا جا چکا تھا، اور میں اپنے کمرے میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھا تھا جب اچانک پی این اندر آیا اور کان میں آہستہ سے بولا، سر باہر کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے جسم میں جیسے ایک جھٹکا سا لگا ہو، ماتھے سے پسینہ بھر گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
میں نے نظریں وزیر اعلیٰ کی طرف دوڑائی تھیں اور سوچا کہ اگر ان کے سامنے بابا آ گئے تو کیا ہوگا۔ ان کا پرانا لباس، پسینے سے بھیگا ہوا چہرہ، جھریوں سے بھرا ہوا شخصیت، ایسی کوئی بھی پہچان جائے وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے فوراً سے پی این سے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ صاحب یہاں پر نہیں ہیں، وہ واپس چلے جائیں گے۔ میں نے یہ بھی نہ کہا کہ انہیں بٹھا لو، پانی وغیرہ پوچھ لو یا تھوڑی دیر انتظار کرا لو، لیکن صرف اتنا ہی کہا کہ واپس بھیج دو۔ سخت گرمی تھی، باہر چھاؤں کا ایک گوشہ بھی میسر نہ تھا۔ پی این باہر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بتایا کہ صاحب وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے سر ہلایا تو وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے ہی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے اندر کچھ مر گیا ہو۔ لیکن میں نے اپنے احساسات کو دوبارہ یاد کیا اور سارا دن اس ملاقات میں گزرا۔ شام کو سوچا تھا کہ فون کر کے بتا دوں گا کہ آج بہت مصروف تھا۔ اگر کچھ کہنا تھا تو میں گاؤں آ جاتا، لیکن نہ فون کیا، نہ پیغام بھیجا، نہ خیریت پوچھی۔ میری زندگی میں سب کچھ اتنا بدل چکا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کے وقت نہ نکال سکا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے تھے اور ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور ماں کی طرف سے کوئی بھی پیغام نہ آیا، نہ فون، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی دعا۔ میری حیرت بڑھنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے، وہ تو روز فون کرتی تھی۔ اب جب ایک دن دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ خود گاؤں جا کر دیکھتا ہوں۔ جب گاؤں جا پہنچا تو جیسے میلہ لگا ہوا تھا، لوگ میرے استقبال کو آئے ہوئے تھے، مجھے گلے سے لگا لیا تھا، دعائیں دیں کہ ہمارے گاؤں کا بیٹا آج افسر بن گیا ہے۔ لوگ مجھے فخر سے دیکھ رہے تھے اور خوشی خوشی ہاتھ ملا رہے تھے، لیکن ان سب کے بیچ میں ایک شخص نے عجیب بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے۔ میں چونک گیا، یہ سن کر کے صبر کیوں؟ میرا کون سا نقصان ہوا ہے؟ میری زندگی تو پہلے ہی بہت زیادہ کامیاب ہے، عزت، دولت، رتبہ سب کچھ ملا ہے، پھر صبر کی دعا کیوں دی گئی؟ میں خاموش رہا اور دل میں سوچتا رہا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اماں سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف سے نہ دیکھا، جیسے میں اجنبی ہوں۔ میں قریب گیا، اماں کے پاس بیٹھا اور کہا کیا ہو گیا؟ اماں ناراض ہو گیا؟ میں نے کوئی غلطی کی؟ تو اچانک وہ روتے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں سمجھا کر کہ میری جدائی کی شدت میں وہ تڑپ رہی ہے اور اب میں آیا ہوں تو غم ہلکا ہوا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ اب آؤں گا، روز آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن پھر میں نے وہی سوال کیا جو میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں نے کہا اماں، بابا جان کہاں پر ہیں؟ یہ سنتے ہی ماں کا رونا اور تیز ہو گیا، جیسے کسی نے ان کے زخم کو ہرا کر دیا ہو۔ میری روح جیسے کانپ گئی، میں ساکت تو ہو گیا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ اب کچھ سننے کو ملے گا جو میرے دل کو چیر کر رکھ ڈالے گا۔ میں نے دوبارہ پوچھا ماں، بابا کہاں ہیں؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ تو ایک مر گیا، تیرا باپ اس دن آیا تھا تو اس سے ملنے کے لیے، جب واپس لوٹا تو دھوپ کی شدت برداشت نہ کر سکا، سڑک کنارے بے ہوش ہو گیا۔ جب تک کسی نے ہسپتال پہنچایا اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ وہ تو اس سے ملے بغیر ہی چلا گیا، تجھے دیکھنے آیا تھا، ایک بار، صرف ایک بار تو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا بس ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھ لوں پھر چپ ہو جاؤں گا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے جسم میں جان باقی نہ رہی تھی اور ہم نے بعد میں معلوم کروا لی تو پتہ چلا کہ تجھے سرکاری گھر الاٹ ہو چکا تھا، تو بڑے آرام سے وہاں رہ رہا تھا۔ تجھے اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہ تھی، تجھے اس باپ کی کوئی فکر نہ تھی جس نے اپنی آخری عمر میں بھی لوگوں کے طعنے سنے، سبزیاں بیچ کر تیری فیس دی، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوا، سردی گرمی برداشت کی، خود پرانے کپڑے پہنے لیکن تجھے نئے کپڑے دلائے، خود فاقے کیے لیکن تجھے کھانا کھلایا،
اس نے کبھی شکایت ہی نہیں کی، نہ کبھی گلہ کیا، بس ایک ہی خواب تھا کہ یہ بڑا آدمی بنے گا، تجھے عزت ملے گی، دنیا تجھے دیکھے گی، لیکن تجھے اپنے اس باپ سے شرم آنے لگ گئی۔ تو لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا کہ تیرا باپ ایک سبزی فروش نہیں ہے، اور وہ تو تیرا چاچا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ تیری عزت نہ اڑائیں۔ تو اب ہم شرمندہ تھے، ہمیں ماننے سے انکاری تھی۔ میں نے کہا کہ ہم پر فخر کرنا چھوڑ دیں۔ میری ماں نے یہ سب کہتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ کر رو رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ اپنی سسکیوں سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ میرے کردار کی مکمل گواہی دے رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے بابا جان کا چہرہ گھومنے لگ گیا تھا، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے آخری بار کب ان سے بات کی تھی، شاید 6 مہینے پہلے، شاید اس سے بھی پہلے۔ میں نے ان کو دیکھ ہی نہ پایا اور وہ چلے گئے۔ وہ جو کہا کرتے تھے میرا بیٹا ایک بڑا افسر بنے گا، اس نے سر اٹھا کے چلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ میرے ہاتھوں پر سرکاری فائلیں ہوں، لوگ سلام کریں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے بنگلے میں رہتا ہوں، لیکن انہوں نے صرف میرے خوابوں کی تعبیر دیکھی، خود اس میں شامل نہ ہو سکی۔ انہوں نے مجھے کامیاب، لیکن میری کامیابی پر ایک جھلک دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ میں جب شہر چلا گیا تھا اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ماں سے کہا بابا کہاں دفن ہے؟ ماں نے کہا قبرستان میں جا، وہاں جا کے اس کی قبر پر بیٹھ، شاید اس کی روح کو کچھ سکون مل جائے، شاید وہ تو اسے کوئی گلہ نہ کرے۔ میں بغیر کچھ کہے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ جب پہنچا تو وہاں درجنوں قبریں تھیں، لیکن سب سے تازہ قبر بابا جان کی تھی، ان پر ان کا نام لکھا تھا، علم الدین سبزی فروش۔ میں قبر سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح ہزاروں کا تار رونے لگا تھا، اور مجھے معاف کر دو، میں تم سے نہیں مل سکا۔ تم نے جس بیٹے کے لیے ساری زندگی لگا دی وہی بیٹا تم سے شرمندہ ہے۔ پلیز بابا ایک بار آ جاؤ، صرف ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہارا بیٹا واقعی افسر بن گیا، اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وردی ہے۔ شور کا شخص آگے جھکتا، میں وہی بیٹا ہوں جسے تم علی مدن کہا کرتے تھے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، اور تو مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں ایک سبزی فروش کا بیٹا ہوں، بلکہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تم دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے۔ تمہارے باپ جیسا کوئی باپ بھی نہیں تھا۔ پلیز ایک بار باہر آ جاؤ۔ لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، مٹی تھی، صرف ہوا کا شور تھا، اور وہ آسمان کی وسطوں میں کہیں جا چکے تھے، ہمیں چھوڑ کر، ہم جیسے خود غرض دنیا دار لوگوں کو چھوڑ کر ایک ایسا سفر اختیار کر چکے تھے جہاں سے واپس کوئی نہیں آتا۔ اب ان کا جسم مٹی کے نیچے تھا اور میں مٹی پر لیٹ کر معافیاں مانگ رہا تھا، اور کچھ دیر تک روتا رہا جیسے میری روح نے بابا کے ساتھ دفن ہو گئی ہو۔ میں واپس شہر آیا، میرے دل میں ایک ہی ارادہ تھا، ایک ہی جذبہ تھا، اب میں بالکل بھی چھپ کر نہیں جیوں گا۔ میں نے سب سے پہلے دفتر پہنچ کر اپنا شیڈول کینسل کروا دیا اور فوراً سے میڈیا والوں کو بلوا لیا، اور سب حیران تھے کمشنر آفس میں اچانک میڈیا کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھے شاید کوئی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے یا پھر کوئی نئی پالیسی کا اعلان ہوگا، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ آج کیا اعلان ہونے والا ہے۔ میرے کمرے کے باہر کیمروں کی چمک اور رپورٹرز کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں نے اندر سے دروازہ کھولا اور سب سے کو کہا کہ آئیں بیٹھیں۔ سب لوگ اندر بیٹھتے ہیں اور داخل ہو گئے، اور ان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ کیمرے آن لائن، نشریات شروع ہو چکی، اور میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، وہی کرسی جس کا خواب میرے بابا نے دیکھا تھا۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ مائک کی طرف دیکھا اور کہا، آج میں آپ سب کے سامنے اپنی اصلیت بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں علم الدین کا بیٹا ہوں، وہی علم الدین جو سڑک کنارے سبزی کا
ٹھیلا لگاتا تھا، جو روزانہ صبح اندھیرے میں سبزی منڈی جاتا اور وہاں دن بھر دھوپ برداشت کر کے سبزیاں بیچتا، انہیں تاکہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا سکے، تاکہ وہ دن آ جائے کہ اس کا بیٹا کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے۔ میرے بابا جان نے اپنے خوابوں کو میرے لیے قربان کر دیا، اپنی ہر خواہش دبا دی، کبھی نیا کپڑا نہ پہنا، کبھی اچھا کھانا نہ کھایا، لیکن میری یونیورسٹی کی فیس وقت پر ادا کی، میرے ہاسٹل کے خرچے وقت پر ادا کیے بھیجے، میری کتابوں کے پیسے جوڑے اور کتابوں کی خود راتوں کو کھانس کھانس کر گزر بسر کی۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کے وجود سے شرمندگی محسوس کی، میں نے ان کے نام کو چھپایا، میں نے لوگوں کو کہا کہ علم الدین میرا چاچا ہے، میں کسی غریب سبزی فروش کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے باپ کی شناخت سے انکار کیا، میں نے محنت کو اپنی کامیابی کی سیڑھی تو بنا دیا، لیکن ان کا تعارف اپنے نام سے نکال دو۔ وہ ایک بار مجھ سے ملنے شہر آئے تھے، میں گھر میں اکیلا تھا، لیکن میں نے اندر نہیں بلایا، میں نے کہا اب میں مصروف ہوں۔ وہ دھوپ میں کھڑے کھڑے رہے اور واپس کو لوٹ گئے تو سڑک پر گر گئے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ان کا دم نکل گیا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے، میں ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ میری ماں نے مجھ سے جب یہ سب کچھ کہا تو میرا سینہ پھٹ گیا، میری آنکھوں میں چمک جھلک رہی تھی، میری روح تو کانپ اٹھی تھی، اور مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ میں اس کرسی دار کا حقدار نہیں، میں اس کامیابی کے لائق نہیں ہوں جو ایک ایسے باپ کی قربانیوں پر قائم ہو جس نے آخری لمحے میں دروازے پر کھڑا چھوڑ دیا۔ میں بابا جان کی قبر پر چلا گیا، ان سے لپٹ کر روتا رہا، ان سے معافیاں مانگتا رہا، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے، خواب میں بھی نہیں آتے، کیونکہ میں نے ان سب کی زندگیوں کی کمائی، ان کی عزت، ان کی چاہت، سب کو ٹھکرا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار وہ خواب جو مجھے آئیں، مجھے دیکھیں، میرے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن وہ نہیں آتے، کیونکہ شاید ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، شاید میری حرکتوں نے ان کی روح کو بھی زخمی کر دیا ہے، اور اب میں چاہوں بھی تو انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ کاش میں اس دن ان سے مل لیتا، کاش میں انہیں اندر بلا لیتا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھ لیتا، شاید ان کی روح کو سکون مل جاتا، لیکن میں نے ان کی آخری خواہش بھی پوری نہ کی، اور ان کے خواب ان کے سینے میں دفن ہو گئے، اور میرے باپ پاس اب کچھ نہ رہا، میرے لیے اب کوئی معنی بھی نہیں رکھتے تھے، میں ہی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دل میں ایک ایسا پچھتاوا ہو جو عمر بھر ساتھ رہے، مجھے معلوم ہے میں کبھی بھی محسوس نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے زندگی کی سب سے قیمتی ہستی کو اندیکھا کیا اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا دیا، اور آج میں اس کے سامنے اپنی غلطی سناتا ہوں کہ تاکہ کوئی اور بیٹا ایسی غلطی نہ کرے، کوئی اور باپ اپنے بیٹے شخص اپنے ماں باپ سے شرمندہ نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں میرے آنسو دیکھ کر کسی کا دل بدل جائے، آج کوئی شخص جو آج اپنے ماں باپ سے شرماتا ہے، کل ان کے قدموں میں بیٹھ کر فخر سے کہے یہ میرے والدین ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہر بچہ یہ سمجھے کہ ماں باپ کی عظمت کبھی کم نہیں ہوتی، ان کا پیشہ کچھ بھی الگ ہو، وہ بڑے عہدے پر ہیں یا ایک معمولی عہدے پر، تو معمولی سا کام کرتے ہیں، تو وہ تمہاری زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کی محنت تمہارے خوابوں کو حقیقت بنا دیتی ہے۔ آج میں علم الدین سبزی فروش کا بیٹا پورے فخر ہونے پر محسوس کرتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا جہاں کہیں بھی ہوں مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنے بیٹے کے طور پر قبول کر لیں۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے وہ خواب میں آئیں اور ایک بار، صرف ایک بار انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ کہیں میرا بیٹا کہیں گم تو نہیں، بیٹا تم خوش تو ہو نا، تم نے دیر سے صحیح لیکن سچ کو قبول کیا، اور سچائی کو کبھی دیر سے بھی آئے تو لوگوں کو بدل دیتی ہے۔ میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کو سینے سے لگائیں، ان سے شرمندہ نہ ہوں، ان پر فخر کریں،
کیونکہ دنیا کی کوئی بھی کامیابی اس وقت تک معنی نہیں رکھتی جب آپ کا ضمیر کسی ملامت کرے، جب آپ کی خوشی کسی قربانی سے بے نیاز ہو جائے، جب آپ کی ترقی کسی کے آنسو سے تربتر ہو جائے، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی، وہ صرف ایک پردہ ہوتا ہے جو اندر کے پچھتاوے کو چھپاتا ہے۔ ماں باپ وہ چراغ ہوتے ہیں جو خود جل کے ہماری زندگی کو روشن کر دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں جو سکون ملتا ہے وہ دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فخر کرو اپنے والدین پر، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوں، کیونکہ وہ تمہاری سب سے بڑی پہچان ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی پہچان سے شرمندہ ہو کر وہ دنیا میں کچھ بھی پالے گا لیکن اندر سے ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔